السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے اور زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ نقدی، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی اور مال تجارت کے علاوہ اور کن کن چیزوں کی زکوٰۃ دینا لازمی ہے؟ گائے، بھینس، بھیڑ بکری وغیرہ کی اور اونٹوں کی زکوٰۃ دینے کا اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات عرض کریں گے، جنہیں سن کر آپ کو اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ پہلے آپ یہ سماعت فرمائے کہ زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہیں اور زکوٰۃ دینے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، قال رجل یا رسول اللہ ارأیت ان ادى الرجل زکوٰۃ مالہ فقال من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور عطا فرمائے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تلف اور ضائع ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے پہلے 3 لوگ جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کے پاس مال تھا اور اس نے اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے سے بچاؤ اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو، اور مصیبت کی لہروں کا سامنا دعا اور گریہ زاری کے ذریعے سے کرو۔ اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مال و دولت کا تحفظ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تمہارے اسلام کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مال کی کامل زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے والے کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بندہ 2 بوری گندم لے کر کھیت میں جاتا ہے اور 2 بوریاں جو گندم کی ہیں وہ کھیت میں چھڑک کے آ جاتا ہے۔ اب کیلکولیٹر کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا 2 بوریاں ختم ہو گئیں، لیکن عقل مند کہے گا 2 بوریاں پھینک کر آیا ہے، کچھ دنوں بعد اسی کھیت سے 2 ٹرک بھر کے لائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ کیلکولیٹر تو کہتا ہے مال کم ہو گیا، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے زکوٰۃ دے دی تو باقی 97,500 باقی رہ گئے، مگر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو ہمارا یقین کیلکولیٹر پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا یقین اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان پہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں جو ایک حصہ شریعت مطہرہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ مقرر کردہ حصہ کا کسی مسلمان فقیر کو مالک کر دینا، اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کہا جاتا ہے۔ یعنی شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 100 میں سے 2.5 روپے ہیں، تو یہ 40واں حصہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا۔ تو جو شریعت مطہرہ نے حصہ مقرر کر رکھا ہے، اس مقررہ حصہ کو کسی مسلمان فقیر کو اس کا مالک کر دینا، مالک بنا دینا، وہ چیز اس کے اختیار میں دے دینا، اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق اور نافرمان ہے، اور قتل کا مستحق ہے، اور تاخیر سے ادا کرنے والا گنہگار اور مردود الشہادت ہے۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، لہذا کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، جو مجنون ہے جس کی عقل نہیں ہے اس پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پانچویں شرط ہے مال بقدر نصاب موجود ہو، اور مال مالک کی ملکیت میں موجود ہو۔ تو مال کا نصاب کیا ہے؟ اگر سونا ہے تو 7.5 تولے، اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے، یہ مال کا نصاب ہے۔ اس کے برابر اگر قیمت اس کے پاس موجود ہے تو اسے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ چھٹی شرط ہے کہ پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو۔
ساتویں شرط ہے نصاب کا دین سے فارغ ہونا، یعنی اگر اس کے پاس مال موجود ہے اور نصاب تک پہنچتا ہے، اس پہ قرض وغیرہ نہ ہو۔ اگر قرض ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد مال نصاب تک نہیں پہنچتا، یعنی 7.5 تولے سونا کی قیمت تک یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچتا، تو اب وہ نصاب مکمل نہیں ہے، لہذا اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 8ویں شرط ہے نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ تمام چیزیں جن کی زندگی بسر کرنے میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے، ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں، جیسے رہنے کے لیے مکان اگرچہ کتنی قیمتی ہو اس سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ جاڑے اور گرمی میں پہننے کے لیے کپڑے، یعنی سردی گرمی کے کپڑے وغیرہ اگرچہ کتنی قیمتی ہوں ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ خانہ داری کے سامان، برتن وغیرہ، سواری کے لیے جانور اور دور حاضر میں گاڑی وغیرہ اگرچہ کتنی قیمتی ہو وہ اس کی ضرورت کے لیے ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ خدمت کے لیے جو غلام رکھے جاتے ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جنگ کے لیے جو آلات رکھے جاتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کے پیشہ کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں ان اوزاروں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اہل علم کے لیے جو حاجت کی کتابیں موجود ہیں، جو اہل علم جن کتابوں کو پڑھ کر استفادہ کرتے ہیں، پھر عوام الناس کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کتابوں پر بھی زکوٰۃ نہیں، اگرچہ لاکھوں روپے کی ہوں۔ اور کھانے کے لیے جو غلہ وغیرہ موجود ہوتا ہے اور گھر میں رکھ لیا جاتا ہے، اس کھانے کے غلہ وغیرہ پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب لہٰذا ہم نے یہ بیان کر دیا کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ ہم نے بیان کر دی ہیں، تو لہٰذا یہ اگر تمام شرطیں پائی جائیں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر زکوٰۃ اس پہ واجب تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ گنہگار ہے، نافرمان ہے اور قتل کا مستحق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کا بہت بڑا مقام ہے، اور احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ اگر پل ہی ٹوٹ جائے تو دوسرے ملک سے، دوسرے شہر سے رابطہ ممکن نہیں ہوتا، تو لہٰذا زکوٰۃ پوری دینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ سال میں ایک بار دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ دینی چاہیے، کچھ کہتے ہیں شعبان میں، کچھ کہتے ہیں رجب میں۔ شریعت مطہرہ میں یہ کوئی تعیین نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں حولان حول یعنی سال کا گزر جانا شرط ہے، تو لہذا اسلامی یعنی چاند کے لحاظ سے، جو قمری مہینے ان کے لحاظ سے سال کی گنتی کر لی جائے۔ لہٰذا شعبان میں اگر آپ نے کاروبار شروع کیا تو اگلے شعبان میں زکوٰۃ دیں۔ رمضان میں کاروبار شروع کیا اور آج رمضان شریف میں اگر کسی نے اپنی کاؤنٹنگ کر لی اور پوری جائیداد دیکھ لی تو اگلے رمضان میں اگر وہ جائیداد اتنی موجود ہے اس پہ سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ بڑا آسان طریقہ ہے، زکوٰۃ پوری دینی چاہیے۔ اندازے کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ستون ہے اور سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے، تو جب بھی زکوٰۃ ادا کی جائے ساتھ شکر بھی ادا کیا جائے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ ہم بھی کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو سکتے تھے کہ خدا کے واسطے کھانے کو کچھ نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، میری مدد کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے ہمیں دینے والا بنایا۔ ہمارے اندر کون سا کمال ہے جو مانگنے والے میں نہیں ہے؟ یہ فقط اس کریم کا کرم ہے۔ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے کہیں زیادہ خوبصورت اور نیک لوگ غریب ہیں، تو زکوٰۃ دینے والا یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ میرا کمال ہے، میں دے رہا ہوں، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ادائیگی کے بعد سجدہ شکر بجا لائے کہ مالک تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، مجھے محتاج نہیں بنایا۔ اب سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ اس طرح 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر اگر مال ہے تو وہ نصاب ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر مال موجود ہے تو وہ نصاب ہے۔ اب کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے اور کچھ مال تجارت ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کر تمام کی اکٹھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو زکوٰۃ 4 چیزوں پہ ہے: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے اور کچھ مال تجارت ہے، یعنی دکان وغیرہ پہ جو کاروبار کے لیے چیزیں پڑی ہیں وہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ سونا چاندی کی قیمت لگا لی جائے گی، جو نقدی ہے اس میں ملا دی جائے گی، اور مال تجارت کی قیمت لگا کر اس میں ملا دیں۔ ان تمام کو جمع کر کے جتنا مال بنتا ہے، جتنے روپے پیسے بنتے ہیں، ان پہ 40 کو تقسیم کر دیں تو یہ زکوٰۃ نکل جائے گی۔ تو لہٰذا 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہے اور 1 لاکھ میں سے 2500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اسی حساب سے جتنا آپ کے پاس مال موجود ہے اس پہ 40 کو تقسیم کریں تو زکوٰۃ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جو جواب آئے گا وہی آپ کے مال کی زکوٰۃ ہے۔ ناظرین، اب ہم بیان کریں گے کہ جانوروں کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ 3 قسم کے جانوروں کی زکوٰۃ واجب ہے جب کہ وہ سائمہ ہوں: اونٹ، گائے اور بکری۔ سائمہ کسے کہتے ہیں؟ سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصے میں چر کر گزارا کرتا ہو اور اس سے مقصد
دودھ اور بچے لینا ہو یا اس کو موٹا تازہ کرنا ہو، اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہوں یا مقصود بوجھ لادنا ہو یا کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چر کر گزارا کرتا ہو وہ سائمہ نہیں اور اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ 6 مہینے چرائی پہ رہتا ہے اور 6 مہینے چارہ پاتا ہے تو سائمہ نہیں، اور اگر یہ ارادہ تھا کہ اسے چارہ دیں گے یا اس سے کام لیں گے مگر کیا نہیں یہاں تک کہ سال ختم ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر تجارت کے لیے تھا اور 6 مہینے یا زیادہ تک چرائی پر رکھا تو جب تک یہ نیت نہ کرے کہ یہ سائمہ ہے فقط چرانے سے وہ سائمہ نہیں۔ المختصر، سائمہ وہ جانور ہے جو سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتا ہو، جس کو ہم چارہ ڈالتے ہیں گھر میں باندھ کر اس پہ خرچہ کرتے ہیں، وہ سائمہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کے فارم وغیرہ ہوتے ہیں، گائے کے، بھیڑوں کے، بکریوں کے اگر فارم وغیرہ ہیں تو ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں ان سے جو کمائی کرتے ہیں دودھ بیچ کر یا ان کو فروخت کر کے ان کی قیمت وصول کرتے ہیں تو اس قیمت پہ اب زکوٰۃ ہوگی۔ تو لہٰذا اونٹ کتنے ہوں تو زکوٰۃ ہوتی ہے، تو 5 اونٹ ہوں تو ان پہ زکوٰۃ ہے، 5 سے کم ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر 5 اونٹ موجود ہیں اور وہ سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتے ہیں تو ان میں 1 بکری زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح گائے کی تعداد اگر 30 ہے تو ان پہ زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں سائمہ والی شرط موجود رہے گی کہ وہ سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتی ہوں۔ اگر 30 سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں، اگر 30 گائیں موجود ہیں تو ان پہ زکوٰۃ واجب ہے، ان میں 1 سال کا بچھڑا وغیرہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ تو بھینس بھی گائے کے حکم میں ہے، اسی طرح اگر 30 بھینسیں ہیں یا 15 گائے اور 15 بھینسیں ہیں تو انہیں 30 ہی شمار کریں گے، ان کو ملا کر زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ اور بھیڑ بکری کے حوالے سے 40 سے کم بھیڑ بکریاں موجود ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہے، اگر 40 ہوں تو ان میں کچھ بھیڑیں ہیں کچھ بکریاں ملا کر 40 بنتی ہیں، جب بھی یہی حکم ہے ان میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر 40 بھیڑ بکریاں موجود ہیں ان پہ سال گزر جائے اور وہ سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتی ہیں تو ان میں 1 بکری یا بکرا جو 1 سال کا ہو وہ ان کی زکوٰۃ میں دے دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے کی سعی جمیل کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ مسائل آپ کے دوست بھی جان سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔